جہنم سے جانور آئے گا، وہ جانور اس قدر بڑا ہوگا کہ وہ ساری انسانیت کو اپنے پیٹ میں لینے کی طاقت رکھتا ہوگا۔ وہ آئے گا تو زوردار آواز لگائے گا کہ این من حارب اللہ، کہاں ہے اللہ سے لڑائی کرنے والے؟ تو ساری انسانیت کہے گی کہ بھلا اللہ سے لڑائی بھی کوئی کر سکتا ہے؟ جس کے قبضہ قدرت میں ہواؤں کا نظام ہے کہ جہاں چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں پہاڑوں کا نظام ہے کہ اس نے قیامت کے روز ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سورج اور چاند کا نظام ہے اس نے ان کو بے نور کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ اتنی زوراور ہستی ہے، وہ اتنی طاقتوں والی ہستی ہے، اس سے بھلا کون لڑائی کر سکتا ہے؟ وہ جانور دوبارہ کہے گا این من حارب اللہ، کہاں ہے اللہ سے لڑائی کرنے والے؟ پھر انسانیت کی آواز یہی ہوگی، کون اللہ سے لڑائی کر سکتا ہے؟ وہ تیسری مرتبہ پھر کہے گا کہ این من حارب اللہ، کہاں ہے اللہ سے لڑائی کرنے والے؟ انسانیت پھر کہے گی ہمیں بتا، یہ جو تو بار بار این من حارب اللہ، این من حارب اللہ، این من حارب اللہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر بروز قیامت وہ جانور اس کا مطلب بیان کرے گا کہ میری مراد وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر رب کے گھر میں آ کے دنیا کی باتیں کیا کرتے تھے، اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ پھر ساری انسانیت کی نشاندہی ہوگی۔ پھر وہ جانور اپنے پیٹ میں ان سب کو لے گا، اور پھر جو دنیا میں باتیں کیا کرتے تھے مسجدوں کے اندر، جن کا تعلق رب کی طرف متوجہ ہونا نہیں ہوتا تھا، سیاسی گفتگو، کاروباری گفتگو، اپنی برادریوں کے جھگڑے، یہاں یہ بات سمجھ لیجئے گا، اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنے کاروباری معاملے میں پریشان ہے تو وہ آ کے اپنے امام صاحب سے مشورہ کرتا ہے کہ میں ذہنی طور پہ پریشان ہوں، مجھے حل بتائیے۔ یہ ایک الگ چیز ہے۔ برادری کی لڑائی ہے، امام صاحب کے پاس آتے ہیں، ہمارا فیصلہ کر دیجئے، ثالثی کا کردار ادا کر دیجئے، یہ ایک الگ بات ہے۔ 4-5 بندے ہیں سیاسی اعتبار سے کم فہم ہیں، وہ آ کے رہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ ہماری صحیح نشاندہی کر دیجئے رستے کے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اس جانور کے کہنے کا مقصد یہ ہوگا، اس کی آواز لگانے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا طریقہ اور اپنی روش یہ بنا لی تھی کہ مسجدوں میں آتے تھے عبادت کرنے کے لیے، لیکن عبادت سے اتنا کنارہ کش ہو جاتے تھے کہ اپنی باتوں میں یوں مگن ہو جاتے تھے، یوں شور شرابہ کرنے لگتے تھے، یوں گپے لگانے لگتے تھے کہ اگر پاس سے گزرنے والا بندہ گزرے تو اسے یہ محسوس ہی نہ ہو کہ یہ مسجد میں بیٹھے گئے یا باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس انداز سے گپ شپ لگانا، اس انداز سے گفتگو کرنا، وہ جانور پھر ان سب کو اپنے پیٹ میں لے گا اور جا کے جہنم میں اپنے پیشاب کے راستے سے پھینک دے گا۔ تو اس لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے، تو ہمیں آقا علیہ السلام کی وہ حدیث اپنی زندگیوں میں نافذ العمل کرنی ہوگی کہ میرے صحابہ یہ مسجدیں اللہ کے باغات ہیں، یہاں سے چر لیا کرو۔ کیا مطلب؟ یہاں سے علم دین حاصل کیا کرو، یہاں سے رہنمائی لیا کرو، یہاں سے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھا کرو، یہاں سے اپنے رب کی پہچان سیکھا کرو، یہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا ایک ہنر سیکھا کرو۔ بہرحال یہ موضوع بھی ضروری تھا مساجد کے حوالے سے، مساجد کے احترام کے حوالے سے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے اس موضوع کی طرف جو پچھلے جمعے ہمارا کچھ رہ گیا تھا۔ پچھلے جمعے آپ نے سنا کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
تعریف بازبان پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا کیا تعریفی کلمات ارشاد فرمائے، وہ آپ نے سارے سن لیے۔ اب باتیں ہیں ہم ان کی زندگی کا وہ دور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا تھا۔ یاد رکھیں ہر صحابی کی زندگی کے دو دور ہیں، ایک وہ دور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزارا تھا، یعنی یوں کہہ لیں ایک وہ دور جس میں انہوں نے تربیت حاصل کی تھی، ایک وہ دور جس میں انہوں نے اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے پیش کیا تھا، اور ایک وہ دور ہے ہر صحابی کا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تربیت حاصل کی، اس کے بعد اس تربیت کا اظہار آقا کی زندگی کے بعد انہوں نے کیا، کیونکہ جب نبی دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو اس وقت کسی کی مرضی نہیں چلتی، اس وقت وہی کچھ کرنا ہوتا ہے جس پہ مہر نبوت لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب انبیاء دنیا سے چلے جاتے ہیں، جیسے ہمارے پیارے نبی رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد جو مہر شدہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جن پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوتی ہے، جو سبق میرے نبی نے دیا ہوتا ہے، اس کے مطابق پھر زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ ایک وہ دور ہوتا ہے صحابہ کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی خلافت کے آخر تک کا جو کردار تھا تاریخ اسلام میں، وہ کیسا تھا۔ ایک حدیث میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی، اسی کو تمہید بنا کے میں عرض کرتا ہوں گفتگو کو۔ حدیث یہ عرض کی تھی میں نے کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اس وقت ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو بڑے پڑھے لکھے تھے، جو بڑے دنا تھے، تجربہ کار تھے۔ آج بھی یہ 2024 چل رہا ہے، آج سے 30 سال پیچھے چلے جائیں، یعنی 90 کی دہائی میں ہم چلے جائیں، تعلیم عام نہیں تھی، غریب بندے کی پہنچ سے دور تھی تعلیم۔ یہ تو آج کلچر ایسا بلڈ ہو گیا الحمدللہ کہ جگہ جگہ ہمارے سکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں۔ کسی بندے کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے، وہ بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، یعنی تعلیم اتنی آسان ہو گئی ہے۔ کم از کم مڈل اور میٹرک، یہ تو ایک لو سے لو طبقہ بھی، مڈل کلاس طبقہ بھی آسانی سے حاصل کر لیتا ہے، لیکن 90 کی دہائی میں ایسا ممکن نہیں تھا، ایسا کلچر ہی نہیں تھا، لوگ تعلیم کی اتنی اہمیت سمجھتے ہی نہیں تھے، ذمہ دار ہوتے تھے، چلو جی اپنا کمایا اور اپنا کھایا، یہ ماحول ہوتا تھا، یہ کلچر ہوتا تھا۔ اور خود اندازہ لگاؤ 14 صدیاں پہلا کیا حال ہوگا، جس وقت تعلیمی اتنے اسباب ہی نہیں تھے۔ تو اس دور کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار پڑھے لکھے صحابہ میں ہوتا تھا۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی جو بھی کام کرتے ہیں نا، وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ جیسے سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، کہ پیغمبر وہی کچھ کرتا ہے جو اس کی طرف اللہ اس کا وہی کرتا ہے۔ کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، چونکہ یہ پڑھے لکھے تھے، تو حضرت جبریل سے مشورہ کیا کہ جبریل معاویہ کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے۔ جبریل نے فرمایا انہو قوی امین، دو صیغے عرض کی ہے، دو صفتیں، ایک قوی اور ایک امین۔ قوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مضبوط، یعنی معاویہ ایسی ذہانت والے ہیں کہ جو لوگ استاد ہیں یہ سمجھتے ہیں، کچھ طلباء وہ ہوتے ہیں جن کو 5-6 مرتبہ بات سمجھائیں تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے، کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پہلی دفعہ پڑھانے سے سمجھ آ جاتی ہے، اور کچھ اتنے ذہین ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ذہانت والے ہوتے ہیں کہ ان کو پہلے ہی سمجھ ہوتی ہے، صرف استاد نے اشارہ کرنا ہوتا ہے، ان کو اشارہ ملتا ہے اور وہ بات سمجھ جاتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی ہی شخصیت تھے کہ انہیں صرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، اگلا سب کچھ وہ خود بخود سمجھ جاتے تھے۔ اس کو کہا جاتا ہے عربی میں قوی، مضبوط ہونا، اور امین کہ یعنی بات جو سمجھتے گئے پھر اسی کے مطابق عمل کرتے گئے، پوری امانت دیانت کے ساتھ۔ اب یہ قوی امین کے لفظ
حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت بن کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے، گویا کہ رب کے عطا کرنے سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عطا ہوئے۔ خیر، اس کی بنا پر ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سمجھ آتی ہے، ان کا ایک شان، مقام، رتبہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھتا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ شان عطا کی۔ تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور تھا تو اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یاد رکھنا، جو لیڈروں کے ساتھ رہتا ہے نا، پھر وہ لیڈر جیسی سوچ رکھتا ہے۔ وہ اندر نا بادشاہاں دے کمی بھی لیڈر ہوندے ہیں۔ آپ دیکھتے ہو نا، یہ آج سیاسی یہ جو عشرہ ہمارے ملک کا بڑا سرگرم ہے، ان دنوں کے اندر جو ان کے کمی ہے نا، کمی انہاں دیاں بھی توڑاں انجوئیاں ہوندیاں۔ وجہ ان کو وہ جو اکڑ ہے، ان کو وہ جو ایک پاور ہے اپنے سیاسی لیڈر سے ملتی ہے۔ تو اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے، ان کے ساتھ دن رات رہتے تھے، تو پھر وہ لیڈروں جیسی سوچ ان کے اندر بھی پیدا ہو گئی تھی۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر سارا دن رات کا معمول دیکھیں تو حکم دینے کا تھا نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے حکم کے تابع نہیں تھے، بلکہ ساری انسانیت میرے نبی کے حکم کے تابع تھی۔ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ چونکہ حضرت معاویہ دیکھتے تھے کہ نبی حکم کیسے دیتے گئے، کہاں نرمی کرتے گئے، کہاں سختی کرتے گئے، کہاں بال کو اگنور کر دیتے ہیں، کہاں ایکشن لیتے گئے، کہاں سزا دیتے گئے، کہاں چھوڑ دیتے گئے، یہ سارے انداز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے سیکھے تھے؟ پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھے تھے۔ خیر، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا تو دور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آغاز ہوا۔ چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے شب و روز بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرتے تھے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر سمجھتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ کون کون ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کون کون ہیں، کنہوں نے زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کو جنگ یمامہ کے اندر، میں اب ان کارناموں کا ذکر کروں گا جن کا نام ہے تاریخ کے اندر، جنگ یمامہ یہ مسیلمہ بن کذاب کے خلاف ہوئی تھی، جس نے دعوی نبوت کیا تھا۔ تو جنگ یمامہ کے اندر جو قتل کیا گیا تھا مسیلمہ بن کذاب کو، وہ قتل کرنے والا جو دستہ تھا جس کی سربراہی سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے تھے، اور انہی کے ہاتھوں سے نیزہ مسیلمہ بن کذاب کو لگا اور وہ نامراد واصل جہنم ہوا۔ اور اس دستے کے اندر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صحابی تھے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی آج نام تو یہ لیا جاتا ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے مسیلمہ کیا ہوا؟ قتل ہوا۔ لیکن ایک بندہ جب بڑا کام کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے والے بھی تو ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ اس کے لیے سہولیات پیدا کرنے والے بھی تو ہوتے ہیں نا۔ جس طرح اس کی تعریف کی جاتی ہے، جس طرح اس کو داد دی جاتی ہے، اس طرح اس کی پوری ٹیم کو سراہا جاتا ہے، اس کو بھی داد دی جاتی ہے۔ خیر، یہ ایک بڑا کارنامہ تھا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات نبی کے بعد کہ انہوں نے جنگ یمامہ کے اندر شرکت فرمائی۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کے علاقے میں جہاد کے لیے بھیج دیا اور یہ وہاں جہاد کرتے رہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو پھر دور آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بھائی یزید بن سفیان، یہ حضرت معاویہ کے کیا تھے؟ بھائی تھے۔ ایک حضرت معاویہ کے بیٹے کا نام یزید تھا، وہ یزید نہیں بلکہ حضرت معاویہ کے بھائی حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت عمر ابن خطاب نے
کساریہ ایک علاقہ تھا جو رومیوں کے ماتحت تھا، اور وہ کساریہ اگر فتح ہو جاتا تو بہت ساری فتوحات کا راستہ کھل جاتا۔ تو یزید بن معاویہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے لشکر کا کمانڈر بنا کر روانہ فرمایا کہ تم نے کساریہ کو فتح کرنا ہے۔ یہ بات ہے سن 19 ہجری کی، اور 19 ہجری کو جب وہ کساریہ کے مقام پر پہنچتے گئے، اپنے جہاد میں مصروف ہو جاتے گئے، تو اچانک یزید بن سفیان کو دمشق جانا پڑ جاتا ہے۔ تو یزید بن سفیان یہ دمشق چلے جاتے گئے، تو حضرت عمر ابن خطاب پھر خط کے ذریعے یہ حکم دیتے گئے کہ یزید بن سفیان کی جگہ اب اس لشکر کا امیر معاویہ بن ابی سفیان کو بنا دیا جائے۔ یہ تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی سربراہی کا آغاز۔ اس سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماتحت رہ کے کام کیا کرتے تھے۔ یہ پہلا جہاد تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ جہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سربراہی عطا فرمائی گئی، اور حضرت معاویہ کو سب سے پہلے سربراہ کس نے بنایا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب حضرت عمر کا انصاف کیا ہم اس پہ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اس پہ کیا ہم، وہ کہتے ہیں چراغ کو، سورج کو چراغ دکھانے کی بات ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت معاویہ کو کیا کی؟ سربراہی عطا فرمائی۔ شوال کا مہینہ تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد شروع کیا رومیوں کے خلاف۔ محض ایک مہینے کے اندر، ذکا کے مہینے کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کر دیا، اور وہ کساریہ کا علاقہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ گیا، جو بہت ساری فتوحات کا سبب بنا، جس سے فتوحات کا پھر آغاز ہو گیا۔ خیر، پھر ایک مہینے کے بعد ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا جو شام کے گورنر تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنا دیا۔ یعنی لشکر کی سربراہی کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے جو آپ پر اعتماد کیا وہ کس نے کیا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور علاقائی سربراہی کے اعتبار سے بھی جو سب سے پہلے اعتبار کیا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ بھی کس کی طرف سے کیا گیا؟ حضرت عمر ابن خطاب کی طرف سے۔ ہم موضوع کو شارٹ کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ 4 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ گورنر رہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے جو آخری 4 سال تھے نا، ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر رہے۔ پھر دور آ جاتا کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب حضرت عثمان بھی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر ابن خطاب کی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم مشن اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ نبی کے دور میں حضرت معاویہ ان کی تربیت میں رہتے تھے، شب و روز ان کے ساتھ گزارتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ان پر اعتماد کیا، سیدنا عمر ابن خطاب نے تو اعتماد کا اس قدر ثبوت دیا کہ ان کو حکمرانی عطا فرمائی۔ تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان پر اعتماد فرمایا۔ پہلے ان کے ماتحت صرف شام کا علاقہ تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 2 اور علاقے، ایک حمص اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کی سرزمین بھی جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئی تھی، وہ بھی حضرت معاویہ کے ماتحت کر دی۔ یعنی اب 3 علاقے حضرت معاویہ کے ماتحت ہو گئے، ایک شام، ایک حمص اور ایک فلسطین۔ یہ 3 علاقوں کی سربراہی گورنری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی۔ اب ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، دیکھیے اب میں جو آپ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگا ہوں نا، آپ نے یہ میری بات ماننی ہے۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے، ماننے والی تو مانوں گا، اپنی خواہش کا اظہار کر۔ کہنے لگے، یہ خواہش میں نے حضرت عمر کے سامنے بھی رکھی تھی، لیکن چند عذروں کی بنیاد پر اس وقت اس پر عمل نہیں ہو سکا تھا، اور میرا دل کرتا ہے کہ اب ہم اس قدر مضبوط ہو چکے ہیں کہ ہم یہ کام کریں۔ حضرت عثمان نے کہا، اپنی بات کر، ہم مشورہ کریں گے، اگر یہ قابل عمل ہوئی تو ہم اس کو ضرور عمل میں لائیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ رومیوں کا ایک علاقہ ہے قبرص۔ کیا ہے؟ قبرص۔
قبرص ایک علاقہ کا ہے، وہاں پر ایک جزیرہ ہے جہاں پر رومی اپنی یہ جنگی مشقیں کیا کرتے ہیں۔ اگر اس اڈے کا خاتمہ کر دیا جائے، اس کو فتح کر لیا جائے، تو یہ مسلمانوں کا ایک رعب بن جائے گا اس سے کہ انہوں نے رومیوں کو شکست دے دیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بہت سارے جنگی آلات جو جدید دور کے اس وقت رومیوں کے پاس تھے، ابھی مسلمان اس طریقے سے جدت میں نہیں آئے تھے، اس طرح ترقی انہوں نے نہیں کی تھی جس طرح رومی کر چکے تھے، تو اس طرح جدید آلات بھی ہماری ملکیت میں آ جائیں گے۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ رومی جو ان سے زیادہ پاورفل تھے ان کے اوپر اٹیک کرنا تھا، اور جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی نا، وہ رکاوٹ یہ تھی کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے درمیان میں سمندری راستہ پڑتا تھا، اور مسلمانوں کے پاس ابھی اتنی جدید مشینریاں نہیں تھی کہ وہ سمندری جو ایک علاقہ تھا اس کو وہ عبور کرتے اور وہاں جا کر اٹیک کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ظاہری اسباب دیکھوں تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم ان پر جا کر اٹیک کریں گے، لیکن وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے نبی کے صحابہ نے سن رکھی تھی کہ اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجب الجنہ، جو پہلا بیڑی بیرا ہوگا اس پر جہاد کرنے والے جو ہوں گے ان پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ایک یہ بھی موٹیویٹ کرتی تھی ذہن کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی اگر یہ میرے دور حکومت کے اندر، میری دور خلافت کے اندر یہ ہمیں اعزاز مل جائے۔ خیر 27 ہجری، کتنی؟ 27 ہجری کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان کے اندر ایک لشکر صحابہ کا اور تابعین کا روانہ کیا گیا، مجاہدین کا، اور انہوں نے جا کے جہاد شروع کیا اور 1 سال جہاد کرتے رہے۔ کتنے سال؟ 1 سال۔ بات کر دینی بڑی آسان ہے، ذرا اس کی گہرائی میں اترو۔ کاروبار ٹھپ 1 سال، ماں باپ سے دور 1 سال، برادری میں کتنی فوتگیاں ہوں گی، کتنوں کی شادیاں ہوں گی۔ میں اپنے اعتبار سے دے رہا ہوں نا مثالیں، ہمارے لیے تو یہی بڑی باتیں ہیں نا۔ وہ میرے فلاں دی شادی سی، میں یار اتنے نہیں پڑھ سکیا، وہ فلانے دی فوتگی سی، میں اتنے نہیں پڑھ سکیا ہیں، وہ میرا کاروبار بند ہو گیا، میری فلاں شے بند ہو گئی۔ 1 سال تک رومیوں سے جہاد کرتے رہے، اور وہ رومی جو طاقت میں بہت زیادہ تھے مسلمانوں سے، اللہ کی مدد اور نصرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ جب وہ قبرص فتح ہو گیا تو مسلمانوں کی ایک دہشت پورے دنیا کے اندر پھیل گئی۔ دیکھیں جب جب آپ کا نام بڑھتا چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل کے اندر آپ کا رعب ڈالتا جائے گا، اور جب یہ قبرص فتح ہوا نا تو اس وقت مسلمانوں کے رعب کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ جو کفار کے چھوٹے چھوٹے علاقے تھے نا، جس کو گاؤں آپ کہتے ہو، ان کو جب پتہ چلتا نا مسلمانوں کی فوجیں آ گئی ہیں، یہ بخود ہی ہتھیار ڈال دیتے کہ میاں ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے، آپ خود ہی ہمارے علاقے کی حاکمیت سنبھال لو۔ اور یہ سب کچھ کس کی ذہانت کی بدولت ہوا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت ہوا تھا۔ خیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور عثمانی کے اندر بہت زیادہ فتوحات مسلمانوں کو دلوائیں۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک وہ حدیث یاد کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ اے عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، پھر وہ قمیض تجھ سے اتارنے کی کوشش کی جانے لگے گی، تو نے وہ قمیض اتارنی نہیں ہے، استقامت کا پہاڑ بن جانا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ کسی نے کہا نا کہ آپ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، خلافت دستبردار ہو جائیں، ان کے حوالے کر دیں۔ فرمایا اگر یہ خلافت کوئی صحابی مانگ رکھا ہوتا تو میں خوشی سے اس کو عطا کر دیتا، لیکن یہ خلافت کا مطالبہ کرنے والے منافق ہیں، یہ خلافت کا مطالبہ کرنے والے سازشی ہیں۔ میں نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا گیا کہ عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیض عطا فرمائے گا، تجھ سے وہ اتارنے کی کوشش کی جائے گی لیکن تو نے وہ قمیض اتارنی نہیں ہے۔ وہ حدیث اپنے وقت پہ پوری ہوئی، سچ ثابت ہوئی کہ وہ شخصیت جس نے ایسے وقت میں مسلمانوں کو کنواں خرید کر دیا کہ جب مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، سجدہ کرنے کے لیے زمین نہیں تھی، مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دی،
جہاد کرنے کے لیے سواریاں نہیں تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 400 سواری راہ جہاد میں، راہ خدا میں قربان کر دی، پیش کر دی، تو ان کو شہید کر دیا گیا. اب یہ سارا پس منظر سامنے رکھیں کہ اتنے مضبوط خلیفہ کو، اتنے مضبوط حاکم کو، نبی کے دوہرے داماد کو، مکہ کے سب سے بڑے تاجر کو ان کے گھر میں گھس کر شہید کر دیا جاتا ہے. اور جس گھر میں گھس کر ان بدبختوں نے شہید کیا تھا، اس کے پہرے دار پتہ کون تھے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ ایک طرف دیکھیں کہ حضرت معاویہ اس قدر زیادہ فتوحات لے رکھے گئے کہ اب دشمن خود بخود اپنے علاقے خالی کر رکھے گئے، اور اسی سلطنت کا جو دارالحکومت ہے وہ اتنا آزمائشوں میں گر چکا ہے کہ اس کے دارالحکومت کے جو حاکم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان کے گھر میں گھس کر شہید کر دیا گیا. ایک طرف فتوحات ہے اور دوسری طرف اتنی آزمائشیں ہیں. خیر، اسی کشمکش میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کو شہید کر دیا. اب یہ کوئی عام بات نہیں تھی. پہلے حضرت عمر کو مسلح امامت میں شہید کیا گیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اب ایسا دور شروع ہو گیا، ایسی آزمائش شروع ہو گئی کہ جس آزمائش سے آج تک ہم گزر رہے ہیں، جس آزمائش سے آج تک ہمیں اس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں. امت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. اب میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد بات ختم. باقی حضرت معاویہ نے اپنے دور میں کیا کیا، اپنے دور میں کیا فتویٰ، وہ اگلے جمعے. ایک سوال یہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بن گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم قاتلین عثمان کا بدلہ لیں گے. یہاں پر ایک موقف حضرت علی کا ہے، وہ بھی آپ نے سمجھنا ہے، اور ایک موقف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ نے سمجھنا ہے، اور دل سے اس کو سوچنا ہے. پورا ہفتہ سوچیں، پھر اگلے جمعے اس پہ بات کریں گے. دونوں ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہیں. ایک کے نکاح میں نبی کی بیٹی ہے اور دوسرے کی بہن نبی کے نکاح کے اندر ہے. ایک رشتے میں میرے نبی کا کزن ہے، چچے کا بیٹا ہے، اور حضرت معاویہ رشتے میں حضرت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں، یعنی خاندان ہیں. دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہیں. دونوں دین اسلام کے ساتھ وفادار تھے. حضرت علی کا حضرت معاویہ کے بارے میں کیا موقف تھا اگلے جمعے میں عرض کروں گا. خیر، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ حالات بڑے مشکل ہیں، تھوڑا سا توقف کیا جائے، مضبوط ہو جائے، پھر اٹیک کریں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نہیں، فتوحات اس قدر زیادہ ہے کہ دشمن خود ہتھیار پھینک کے بھاگ رہا ہے. اگر آج ہم چپ کر گئے نا، یہاں تو آزمائشیں ہیں ہی، ادھر فتوحات پہ بریک بھی لگ جائے گی. یعنی میں جو علاقے فتح کر رکھا ہوں، میرا جو روب جمع ہوا ہے کافروں کے اوپر، وہ بھی ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہنا انہوں نے دارالحکومت سیاپے پے نے، انہوں نے تھوڑا جہا لڑو، پچھو کہڑا جہادی، انہوں نے سامان ملنا ہے، ان کو پیچھا کون سی، ان کو مدد پہنچنی ہے. خیر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے موقف پہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر میرا موقف نہیں مانا جاتا، جو کچھ حضرت عمر کے ساتھ ان بےایمانوں نے کیا ہے، مسلح امامت میں کھڑے کر کے انہوں نے وار کر کے شہید کر دیا، جو کچھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے کہ گھر میں گھس کر شہید کر دیا ہے، وہی کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کریں گے. ہم کب تک اپنے بڑوں کی میتوں کو دفناتے رہیں گے؟ ہم کب تک ان کو کفناتے رہیں گے؟ اگر میدان جہاد میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، یہ ہمارے لیے سعادت ہے. اگر کوئی بندہ منہ اٹھا کے راہ چلتے کو ہمیں قتل کر دے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری جانیں فضول ہیں، جو مرضی آ کے ہمارے اوپر حملہ کر دے. نہیں، ہم ایکشن لیں گے. ہم قاتلین عثمان کو قصاصاً قتل کریں گے تاکہ ہمارا رعب برقرار رہے، تاکہ ہماری دہشت جو کفار کی آنکھوں میں بیٹھ چکی ہے وہ کیا رہے، برقرار رہے. دونوں موقف سمجھ آ گئے. اب حضرت علی کا ایک موقف ہے، حضرت
معاویہ کا ایک موقف ہے. میں اپنے سچے دل سے کہتا ہوں دونوں کے موقف اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھے. حضرت علی کا موقف دیکھیں، یار اتنی شہادتیں ہو گئی ہیں، اگر مزید لڑے تو کوئی اور بڑا شہید ہو جائے گا، کوئی اور بڑی ہستی سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ابھی تھوڑا سا توقف کرتے گئے، جہادی اسباب اکٹھے کرتے گئے، آپس میں مل بیٹھتے گئے، مشورہ کرتے گئے، پھر ان پر اٹیک کیا جائے گا. دوسری طرف حضرت معاویہ کی سوچ تھی اگر چپ کیے ادھر سے فتوحات بھی ختم ہو جائیں گی، ادھر سے دشمن اور مضبوط ہو جائے گا، اور جس طرح حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ کیا گیا وہی کچھ میرے ساتھ اور علی کے ساتھ کیا جائے گا. یہ دونوں موقف تھے جو اختلاف کی وجہ بنے. انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا کہ اس اختلاف کو امت کے سامنے کیا بنا کر دکھایا گیا اور حقیقت کیا تھی. وما علینا الا البلاغ المبین.